الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أهل السنة والجماعة اللہ رب العزت کا امت مسلمہ پر خاص احسان ہے۔ اگر یہ گروہ امت مسلمہ میں نہ ہوتا تو امت مسلمہ کا دین کبھی بھی اس طرح محفوظ نہ ہوتا جیسے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی گروہ کے ذریعے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ جب کبھی بھی اسلام میں کوئی نئی بدعت ایجاد ہوتی ہے، کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، عقائد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اللہ رب العزت اہل السنہ والجماعہ کو توفیق دیتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ وہ فرقہ ہے جس کے ساتھ ملنے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پر یہ چلنے والے ہیں۔ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین بھی اسی منہج پر تھے۔ کس قدر لازم ہے یہ عام مسلمان پر بھی کہ وہ بدعات کا شکار نہ ہو اور اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ملے اور انہی کے عقائد کا پابند ہو جائے۔ اہل السنہ والجماعہ کا مسلک معروف اور قدیم ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے منہاج السنت النبویہ میں کہ ومذهب اہل السنت والجماعۃ مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق اللہ ابا حنیفۃ ومالکا والشافعی واحمد، کہ اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ قدیم ہے، معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، اس وقت سے یہ مسلک موجود ہے۔ سب سے پہلے اہل السنہ اہل البدع کی تقسیم کرنے والے کبار تابعین کے کبار تابعین میں سے محمد بن سیرین رحمہ اللہ ہے، جن سے صحیح سند سے ثابت ہے، امام مسلم نے مقدمے میں نقل کیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور اس طرح دیگر بعض صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، لیکن سندن صحیح نہیں ہے۔ جن سے صحیح سند سے سب سے پہلے ثابت ہے وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ، آپ 110 ہجری میں فوت ہوئے اور آپ نے کئی ایک صحابہ کرام کو پایا ہے۔ تو یہ تسلسل تو اس وقت سے چل رہا ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل السنہ والجماعہ ایک مخصوص مدرسہ ہے، ایک مکمل طور پر ایک منظومہ ہے جس میں عقیدے کو کیسے پڑھنا ہے، کون سا عقیدہ اپنانا ہے، عقیدے میں استدلال کیسے ہونا چاہیے عقدی مسائل میں، اور صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا فقہی منہج کیسا ہونا چاہیے، فقہی استدلال میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تزکیہ و سلوک میں انسان کو کس منہج پر ہونا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو باقی دین سے متعلقہ مسائل اور مشارب ہیں، تمام کی تمام چیزوں سے اہل السنہ والجماعہ کا مدرسہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں اس منہج کی نشاندہی کرتا ہے جس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام چلے تھے۔ اہل السنہ والجماعہ چونکہ دین اسلام سے متعلق ہر چیز سے متعلق اپنا ایک مخصوص منہج رکھتے ہیں، اور یہ وہی منہج ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا، تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدے کے حوالے سے بھی ایک خاص منہج اور ایک خاص طرز استدلال ہے، اور عقیدے پر اہل السنہ والجماعہ باقی چیزوں کی بنسبت توجہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں عقیدے کی اہمیت بھی باقی چیزوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ عقیدے کی خرابی وہ دین میں بڑی خرابی ہے کہ بعض اوقات عقیدے کی میں ذرا سی خرابی بھی اس بات کا سبب بن جاتی ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرتا، جیسا کہ خوارج کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں بتایا قرآن پاک ان کے گلوں سے اوپر نہیں جائے گا،
اگرچہ ان کی تکفیر میں اختلاف بھی کیا گیا ہے، بہرحال راجح موقف یہی ہے انشاءاللہ کہ وہ کافر نہیں تھے۔ تو بہرحال عقیدے کی خرابی بعض اوقات انسان کے قبولیت اعمال میں رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تو آپ عقیدے کی تعلیم پہلے دیا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ عقیدے کی پہلے تعلیم دیا کرتے، اس لیے لازم ہے کہ ہم عقیدے کو سب سے پہلے سمجھیں اور بدعات سے براءت کا اظہار کریں، اور خاص کر طلاب العلم پر مزید یہ ذمہ داری ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو سمجھیں، ان کے منہج کو سمجھیں، ان کے مصادر التلقی کو سمجھیں، منہج استدلال کو سمجھیں کہ اہل السنہ والجماعہ کی تاریخ کیا ہے اس کو سمجھیں، اور اس سے متعلقہ جو دیگر مسائل ہیں اس کو سمجھیں۔ تو خیر اہل السنہ والجماعہ کے منہج کی تفہیم کے لیے ہی اس قسم کی مجالس رکھی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ مجلس ہے جو ادارۃ التدریس نے رکھی ہے کہ اس اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مصادر کیا ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ ان مصادر سے استدلال کیسے کرتے ہیں، یہ ڈسکس کیا جائے گا۔ اس مجلس میں ذکر کردہ چیزیں یا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی گئی ہے، یہ چیزیں ایک یہ مواد ایک کتاب ہے شیخ عثمان بن حسن علی کی، جو کہ ام القریٰ یونیورسٹی میں عقیدے کے پروفیسر ہیں مکہ مکرمہ میں، شیخ ناصر بن عبد الکریم العقل کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب سے اس کی کچھ مباحث ان صفحات میں تلخیص ان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ صفحات پڑھیں گے اور کچھ ان صفحات پر وہ مناسب سی تعلیق بھی لگائیں گے۔ ان میں جو پہلا موضوع، یہ دو موضوع ہیں، ان میں پہلا موضوع یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے مصادر تلقی کیا ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ اپنا عقیدہ، اپنا دین کہاں سے لیتے ہیں۔ اور دوسرا موضوع اس میں یہ ہے کہ ان مصادر سے، ان سورسز سے مسائل کا استنباط اور مسائل پر استدلال کیسے کرنا ہے۔ یہ دونوں ہی بہت اہم موضوع ہیں۔ مصادر تلقی میں اگر غلطی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے منحرف ہو جائے گا، بدعات کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر استدلال میں غلطی ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ انسان بہک جائے گا، اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر قائم نہیں رہے گا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے قیمتی چیزوں کی، سونا چاندی کی جیسے کانیں ہوتی ہیں، اگر ایک چیز کو چاہیے سونا ہو اور وہ سونے کی کان کی بجائے کسی اور چیز کی کان میں داخل ہو جائے تو وہاں سے وہ کبھی بھی سونا تو نہیں برآمد کر سکے گا۔ کوئلے کی کان میں اگر کوئی چلا جائے تو وہاں سے اسے سونا تو نہیں ملے گا۔ آپ کو جس چیز کی تلاش ہے لازمی ہے کہ آپ اس چیز کی تلاش کے لیے وہیں جائیں جہاں سے اس چیز کو اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ عقیدہ قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے تو لازم ہی ہے کہ آپ قرآن و سنت سے ہی عقیدہ لیں۔ تو یہ مصادر تلقی ہیں کہ آپ نے عقیدہ لینا کہاں سے۔ اور پھر اگر آپ اس کان میں داخل ہو گئے ہیں، مثلا سونے کی کان ہے، آپ اس کان میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کان سے کیسے سونا نکالنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ استدلال ہے کہ قرآن و سنت سے ہم نے اپنا عقیدہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قرآن و سنت میں داخل ہو گئے، ہم نے صحیح بخاری کھول لی، قرآن کریم کھول لیا، عقدی مسائل پر استدلال کرنے کے لیے قرآن و سنت کے نصوص میں داخل ہو گئے۔ تو اب قرآن و سنت سے ہم نے استنباط کیسے کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے عقدی مسائل پر۔ تو یہ ایسے جیسے کان میں داخل ہو کر تو آدمی ایک خاص طریقہ کار پر چلتا ہے سونے کو تلاش کرنے کے لیے، تو بیائی نہیں اسی طرح ہم اس جگہ پر تو داخل ہو گئے، ان نصوص میں تو ہم داخل ہو گئے، لیکن ہمیں یہاں سے مسائل لینے کے لیے، مسائل پر استدلال کرنے کے لیے ہمیں خاص انداز اور اسلوب درکار ہے۔ اگر ہم اس انداز اور اسلوب کو نہیں اپنائیں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے اور صحیح طور پر
مسئلہ اخذ ہی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ان دونوں موضوعات کو پڑھنا از حد ضروری ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم یہ جو سب سے پہلا موضوع ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مؤلف حفظہ اللہ، فرماتے ہیں مصادر التلقی عند اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مصادر التلقی یعنی عقیدہ لینے کے مصادر، جہاں سے عقیدہ لیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے جہاں سے عقیدہ۔ فرماتے ہیں عقیدۃ الاسلامیۃ لہا مصدران فقط، اسلامی عقیدے کے فقط دو مصادر ہیں، ہما کتاب اللہ وما صح من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، وما صح من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کچھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ولیس للعقیدۃ مصدر ثالث مستقل، اور عقیدے کا اس کے علاوہ کوئی تیسرا مستقل مصدر نہیں ہے۔ ولیس الاجماع مصدرا مستقلا من مصادر العقیدہ، اور اجماع یہ عقیدے کے مصادر میں سے کوئی مستقل مصدر نہیں ہے۔ فهو يستند إلى الكتاب والسنة، ولا إجماع معتبرا إلا ما كان له مستند من الكتاب والسنة، کہ اجماع کا مستند کتاب و سنت ہی ہوتا ہے، اور کوئی بھی اجماع معتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کا مستند کوئی کتاب و سنت سے موجود نہ ہو۔ ومسائل الاعتقاد جميعها محل اجماع بین الصحابہ، اور عقیدے کے مسائل وہ سارے کے سارے صحابہ میں مجمع علیہ تھے، یعنی صحابہ کو ان مسائل پر اجماع تھا۔ ومن تبعهم بإحسان، اور ان کا بھی جنہوں نے احسان سے ان کی پیروی کی، یعنی تابعین اور تبع تابعین، لم يختلفوا فيما بينهم على شيء منها، انہوں نے اس میں سے کسی چیز کے متعلق بھی کچھ بھی اختلاف نہیں کیا۔ واجماع السلف الصالح معصوم، اور سلف صالحین کا اجماع معصوم ہے، لأنه قائم على الكتاب والسنة، کیونکہ وہ کتاب و سنت پر قائم ہے۔ وہما مصدران معصومان، اور یہ دو معصوم مصدر ہیں، یعنی ایسے مصدر ہیں جو غلطی سے مبرہ اور پاک ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَمُعَوَّلُهُمْ فِي مَا يَعْتَقِدُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، الکتاب والسنہ، کہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے عقیدے میں ان کا اعتماد کتاب و سنت پر ہوتا ہے۔ اور صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں للاسلام اصلان فقط، اسلام کے صرف دو اصول ہیں، القرآن و سنت الصحیحۃ، قرآن کریم اور سنت صحیحہ، یعنی جو صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ فرماتے ہیں وَيُعَقِّبُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، اس کے بعد آپ یہ بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا حَصَرْنَا الْأُصُولَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّ الْأُمَّةَ مَأْمُورَةٌ بِهِمَا، کہ ہم نے صرف اور صرف اصول کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول میں اس لیے محصور کر دیا کیونکہ امت کو صرف انہی دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا عَلَى الْأُمَّةِ إِلَّا الْاعْتِصَامُ بِمَا أُمِرَتْ بِالْاعْتِصَامِ بِهِ، امت پر صرف یہی لازم ہے کہ جس چیز کو اسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسے مضبوطی سے تھام لے، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو۔ إِذِ الْاعْتِصَامُ بِهِمَا سَبَبٌ لِلْعِصْمَةِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ وَالْانْحِرَافِ وَالزَّلَلِ، کیونکہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا یہ غلطی، انحراف اور لغزش میں واقع ہو جانے سے بچاؤ کا سبب ہے۔ وَسَبَبٌ لِلْعِصْمَةِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْاضْطِرَابِ فِي فَهْمِ الْعَقِيدَةِ، اور عقیدے کو سمجھنے میں اضطراب میں واقع ہو جانے سے بچاؤ کا سبب ہے۔ وَلِأَنَّهُ يُجَمِّعُ الْأُمَّةَ وَلَا يُفَرِّقُهَا، اور یہی چیز ہے جو امت کو جمع کر دیتی ہے اور اس کو جدا ہونے سے، فرقوں میں بٹنے سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ولا ريب أن الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم ما من الله به على هذه الأمة، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا یہ ان عظیم چیزوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا ہے۔ كما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا فی معرض حدیثه عن السلف الصالح، سلف صالحین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اعْتِصَامُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ اللہ رب العزت نے ان پر یعنی سلف صالحین پر جو بہت بڑا انعام کیا ان میں سے
ایک عظیم انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اور انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لی۔ مؤلف حافظہ اللہ نے اس فصل میں، اس ایک صفحے میں چند ایک مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ عقیدت الاسلامیہ کے صرف اور صرف دو مصدر ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دونوں مستقل سنت ہیں۔ مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب بھی نہیں مانتا۔ قرآن کریم کا اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسے فرمایا تنزیل اور اس طرح دیگر متعدد آیات ہیں، تو ایک قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ اور دیگر جو حتیٰ کہ مبتدعین ہیں، ان کے نزدیک بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سوائے روافظ کے کہ جن کے ہاں یہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، کہ اس قرآن کریم میں تحریف کر دی گئی ہے، وگرنہ قرآن کریم اہل السنہ والجماعہ کے ساتھ ساتھ اہل البدعہ کے ہاں بھی اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہی، اور فی الجملہ اس میں ان کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کے دین میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حجت ہے، اور قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دیگر مقامات پر بھی ہدا، رحمت اور شفا فرمایا ہے، جیسے فرمایا کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، آخر تک آیت۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بھی قرآن کریم کو ہدایت کہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرقان بھی کہا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قرآن کریم میں ہی شفا بھی کہا ہے۔ تو قرآن کریم کا حجت ہونا اور مصدر ہونا عقیدہ سیکھنے کے لیے یہ ایسی چیز ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام لالکائی رحمہ اللہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل، معقول واضح دلیل، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے صحابہ کرام کے فرامین ہیں، پھر وہ کچھ جو جس پر سلف صالحین کا اجماع ہو گیا۔ تو اہل السنہ والجماعہ قرآن کریم کے مصدر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ مؤلف حافظہ اللہ نے یہاں بعض اہل علم کی عبارتیں بھی نقل کی ہیں، جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ، صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی، کہ اہل السنہ والجماعہ کا اعتماد وہ قرآن کریم پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر۔ دوسرا مصدر اہل السنہ والجماعہ کے ہاں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت خواہ قولی ہو، خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فعلی ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تقریری ہو، تینوں طرح کی چیزیں جو صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مصادر تلقی میں سے ہیں، وہ دین میں سے حجت ہے۔ بعض اہل بدعت نے سنت کو دین میں حجت خیال نہیں کیا، بعض نے بالکل یہ انکار کر دیا، جیسے اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے والا گروہ ہے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کلیتاً تو حدیث کی حجیت کا انکار نہیں کیا، لیکن خبر احاد کا انکار کر دیا کہ انہیں عقیدے میں حجت نہیں سمجھا۔ انشاءاللہ ہم آگے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور بعض اہل بدعت نے اگرچہ یہ تو نہیں کہا کہ خبر احاد دین میں حجت نہیں، لیکن انہوں نے وہاں جہاں کوئی حدیث ان کو اپنے مذہب یا اپنے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے رد کر دیں، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یا جرت کر کے صریح لفظوں میں
کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جب حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اہل السنہ والجماعہ اس کو قبول کرنے میں ذرا ہچکچاتے نہیں ہیں، فوراً سے اسے قبول کرتے ہیں، اسے دین میں حجت سمجھتے ہیں اور وہاں سے عقیدہ اخذ کرتے ہیں۔ سنت کے حجت ہونے میں اور مصدر ہونے میں، دین کا مصدر ہونے میں بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جو تمہیں رسول دے دو وہ لے لے اور جس سے تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے آپسی اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہ بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حجت نہیں ہے دین میں تو اس اسوہ حسنہ کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا۔ اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو قرآن کریم میں یہ معنی بکثرت ہے اور متعدد دفعہ آیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم حجت ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یہاں حکمت سے مراد جیسا کہ امام مالک اور کئی ایک اہل علم نے کہا ہے، یہاں حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل اسی طرح سنت بھی لے کر اترتے تھے جیسے قرآن کریم لے کر اترا کرتے تھے، اور یہ حسان بن عطیہ سے ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے یعنی قرآن کریم بھی، اور مجھے وہ چیز بھی دی گئی ہے جو اس جیسی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دین میں حجت ہونا یہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور بعض بدعتی گروہوں کے علاوہ یعنی جیسے اہل قرآن ہے یا جن کو عربی میں قرآنیون کہا جاتا ہے، جو بالکل ہی حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے علاوہ فی الجملہ اہل بدعت بھی حدیث کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ کلیتاً انکار کر دیتے ہوں۔ ہاں البتہ اہل بدعت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ خبر احاد کو دین میں حجت نہیں سمجھتا۔ خبر احاد سے مراد اہل بدعت کی وہ احادیث ہیں جن کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بغیر سوچے سمجھے تحقیق کیے غور و فکر کیے بغیر ان کی بات پر آدمی یقین کر لے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک شخص بات بتائے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اگر ہر طرف سے ہمیں ایک ہی آواز آ رہی ہو تو پھر ہم بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں کہ جی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کیسے اس میں شک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں کہ دنیا میں ایک سنگاپور ملک موجود ہے، آپ نے اسے خود نہ دیکھا ہو، تو جب بہت زیادہ لوگ بتائیں گے اور وہ آپس میں ملے بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا بھی ممکن نہیں کہ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی ہو جھوٹ بولنے کی، تو آپ اسے تسلیم کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تواتر۔ یہ جو تواتر ہے، اس تواتر کو سن کر جو انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کو کہتے ہیں قطعی یعنی یقینی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی۔ تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ جو حدیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں قطعی ہیں وہ تو دین میں حجت ہیں، لیکن وہ خبر احاد جو تواتر کی حد تک نہیں پہنچی، اور خبر احاد ہوتی وہی ہیں جو ان کے بقول تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی یعنی قطعیت کا فائدہ نہیں دیتی، مظنی ہوتی ہیں، ان میں بہرحال کسی نہ کسی طور پر شک کی کوئی گنجائش باقی ہوتی ہے بقول اہل بدعت کے، تو وہ دین میں حجت نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ موقف گمراہی پر مبنی ہے۔ اہل بدعت میں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور باقی سب بھی گمراہ فرقے وہ یہی خیال کرتے ہیں۔ کئی ایک اہل بدعت نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے
کہ خبر احاد ہمارے نزدیک حجت نہیں۔ فخر الدین رازی اشاعرہ کے ہاں بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّمَسُّكُ بِخَبْرِ الْآحَادِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، کہتے ہیں کہ خبر احاد سے دلیل پکڑنا، اس سے تمسک کرنا، اسے تھام لینا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے یہ جائز نہیں۔ قاضی عبد الجبار بہت بڑے معتزلی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خبر احاد کو اعتقادات کے باب میں قبول کرنا تو اس کی گنجائش موجود نہیں۔ امام جوینی ایک بہت بڑے اشعری عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث صفات جو خبر احاد ہیں ان سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو دو ٹوک الفاظ میں اہل بدعت نے خبر احاد کو رد کر دیا۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں خبر احاد کا معاملہ ایسا نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں خبر احاد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے دین میں حجت ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب یعنی اہل السنہ والجماعہ وہ اعتقادات میں بھی ایک ثقہ عادل شخص کی خبر کو دین سمجھتے ہیں، اسے دین بنا لیتے ہیں۔ ابو المظفر سمعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جائے، ثقہ اور ائمہ نے اسے روایت کیا ہو، ایک دوسرے سے وہ بیان کر رہے ہو، امت نے اسے قبول کر لیا ہو، تو فرماتے ہیں کہ جو اس قسم کی حدیث ہو تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عام اہل الحدیث کا اور سنت پر قائم لوگوں کا یہی موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف الامہ یعنی سلف صالحین اور ائمہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہو تو علم سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان تمام کی تمام میں وہ قبول کی جائے گی، اس میں عملی اور خبری مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، اصولی اور فروعی مسائل میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تو اہل بدعت نے تقسیم کی ہے، اور یہ تقسیم اور یہ اہل بدعت اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف کہ خبر احاد دین میں حجت ہے، یہ ایک امتیازی وصف ہے اہل السنہ والجماعہ کا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کو اس خبر احاد ماننے کی بدولت یہ امتیاز حاصل ہے، یہ خوبی حاصل ہے کہ کوئی بھی بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین میں ثابت ہو وہ ان سے چھوٹتی نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا مسلک اور منہج اسی لیے اپنے اندر شمولیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ کرام کا جو کچھ بھی عقیدہ تھا وہ اگر کسی ایک بھی صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، اہل السنہ والجماعہ تک پہنچا ہے، تو اہل السنہ والجماعہ نے اسے قبول کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا صحابہ کرام کا اجماع ہے یا ان سے منقول عقائد ہے، تو اہل السنہ والجماعہ نے اسے قبول کیا ہے، اور یہ بہت عظیم امتیازی وصف ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف اس لیے ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی ایک صحابہ کرام کو دعوت کے لیے بھیجا ہے، وہ فرد واحد ہوتے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا ہے، اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اگر ایک بندے کی حدیث قبول نہیں ہوتی یا وہ شک والی بات رہتی ہے تو ان کو یا عقیدے میں وہ حجت نہیں ہے تو ان کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے بتایا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ اگر دین میں یہ حجت نہ ہوتا تو پھر اس کا کیا معنی تھا کہ صحابہ کرام نے ان کی بات کو کیوں تسلیم کر لیا؟ اسی لیے کہ دین میں حجت ہے خبر احاد بھی، اور صحابہ کرام سے یہ تواتر سے ثابت ہے، اس طرح کہ اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ سلف صالحین وہ خبر واحد کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اصل میں اہل بدعت نے صرف اس طرف دیکھا ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے
تو اگر اس کو بیان کرنے والے زیادہ نہیں ہوتے، تعداد میں کم ہوتے ہیں جن سے یقین حاصل نہیں ہوتا، تو ان کی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے ان سے علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی غلطی کا بھی امکان ہے۔ لیکن اہل بدعت نے یہ غور نہیں کیا کہ اہل السنہ والجماعہ صرف تعداد کو نہیں دیکھتے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ راوی کے اوصاف کو بھی دیکھتے ہیں کہ راوی متقی کتنا ہے، اور اس کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، اس میں غلطی کا تناسب کتنا کم ہے۔ اس قسم کے اوصاف جب وہ مل جاتے ہیں، کسی میں پیدا ہو جاتے ہیں، کسی راوی میں، تو پھر اس کی حیثیت ایک فرد واحد کی نہیں رہ جاتی۔ بعض اوقات ایک شخص کی بات وہ ایک بڑے گروہ کی بات پر بھاری ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے، اس کے ان اوصاف کی وجہ سے جن کا وہ حامل ہوتا ہے۔ تو جن شروط کے ساتھ محدثین حدیث قبول کرتے ہیں، اس کے بعد یہ گنجائش رہ ہی نہیں جاتی کہ کہا جائے کہ یہ خبر واحد ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یوں بھی یہ صرف اور صرف اہل بدعت کا جھوٹ ہے کہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ ہم متواتر احادیث کو عقیدے میں مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور کذب ہے، دروغ گوئی ہے۔ اہل بدعت نہ تو متواتر کو مانتے ہیں، نہ خبر احاد کو مانتے ہیں، اور نہ قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ میری اس بات کا معنی یہ ہے کہ اہل بدعت کے نزدیک اگر کوئی حدیث متواتر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، تو اہل بدعت نے پہلے اپنی عقل کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اس سے اجازت طلب کرنی ہے کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ اس آیت میں یا اس حدیث میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ ہم قبول کر لیں۔ اگر عقل کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تو وہ قبول کر لیں گے اہل بدعت، وگرنہ اہل بدعت اس کو قبول نہیں کریں گے، اس میں تعویل کرنے کی کوشش کریں گے اور مختلف قسم کے حیلوں سے، طریقوں سے کوشش کریں گے کہ اس کا رد ہو جائے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خبر واحد سے وہ یوں جان چھڑا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو عقیدے میں حجت ہی نہیں ہے، جبکہ جو کچھ متواتر ہے یا قرآن کریم کی آیات ہے اس کا وہ ایسے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ثابت نہیں۔ تو اس میں وہ طریقہ کار دوسرا اپناتے ہیں، وہ یہ کہ اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ایسے معنی تلاش کرتے ہیں متشابہات کی پیروی کرتے ہوئے، جس سے اس کا وہ معنی باقی نہیں رہتا جو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اور عربی زبان کے مطابق ہے، اور سلف صالحین اور ائمہ دین اور صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے۔ تو اصل میں تو جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں ان کی دلالت وہ اہل بدعت کے ہاں اس کا معاملہ اہل سنہ والجماعہ جیسا ہے ہی نہیں۔ اہل بدعت یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے میں اصل وہ عقل ہے نہ کہ نقل ہے، اور اہل بدعت نے اس مسئلے پر اپنی کتابوں میں نص بیان کی، جیسا کہ فخر الدین رازی نے اساس التقدیس میں، اور اس طرح دیگر اہل بدعت نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، درج کیا ہے۔ تفتازانی نے جیسے شرح المقاصد میں، اور اس طرح دیگر کتابوں میں متعدد اہل بدعت نے بات لکھی ہے۔ یہ متفق علیہ بات ہے اہل بدعت کے ہاں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت صحیح سند سے ثابت ہو تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں وہ بھی حجت ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں عقیدہ وہ مستقل مصدر نہیں ہے، کیونکہ عقیدے فرماتے ہیں اجماع عقیدے کا مستقل مصدر نہیں ہے کوئی، کیونکہ اجماع کا مستند وہ کتاب و سنت ہی ہوتا ہے، اور وہی اجماع معتبر ہے جس کا مستند کتاب و سنت ہو۔ اجماع کا معنی یہ ہے کہ امت ایک وقت میں امت کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائے۔ اجماع کی متعدد اقسام ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں وہ اجماع جو صحابہ کرام سے اور سلف سے منقول ہے، اس کے درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے حجت ہونے میں کوئی اہل السنہ میں اختلاف نہیں ہے۔ اہل السنہ نے اس اجماع کا انکار اور مخالفت کو اہل بدعت کا قول نقل کیا اپنی کتابوں میں۔ اہل بدعت کے نزدیک یہ اجماع حجت ہے، اگر یہ قطعی ہے تو قطعیت کے ساتھ حجت ہے، اگر یہ ظنی اجماع ہو تو اپنی ظنیت سمیت ظنی طور پر یہ دین میں حجت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
البتہ یہ بات درست ہے کہ اجماع کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، جس دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے پر اجماع ہوتا ہے۔ وہ دلیل بعض اوقات تو کسی کو معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات کسی سے مخفی رہتی ہے۔ اس لیے مؤلف حافظہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اجماع مستقل مصدر نہیں ہے، یعنی ان کا معنی یہ ہے کہ اجماع بھی کسی دلیل کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، قرآن و سنت کی دلیل کی بنیاد پر۔ اجماع کا حجت ہونا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کا مفہوم مخالف دلیل الخطاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اختلاف نہیں تو اس کا مطلب نہ لوٹایا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قد اجار امتی من ان تجتمع علی ضلالۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ گمراہی پر جمع ہو جائے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ تو اجماع کا حجت ہونا وہ اجماع جو صحابہ اکرام سے منقول ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں درست بات ہے۔ اور اس حوالے سے میں امام لالکائی رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کر چکا ہوں ان کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ سے۔ مؤلف حافظہ اللہ نے یہاں ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نقل نہیں کی، جبکہ کئی ایک اہل علم وہ عقیدے کے مصادر میں دو چیزیں مزید بھی شامل کرتے ہیں۔ نمبر ایک عقل سلیم اور نمبر دو فطرت سلیمہ۔ عقل سلیم سے مراد ان کی وہ کچھ ہے جس کو ہم بدیہیات یا اولیات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بنیادی علوم جو اللہ رب العزت نے انسان کی عقل میں رکھ دی ہیں، بلکہ انہی کو عقل کہتے ہیں۔ وہ نہ ہو تو انسان بے وقوف اور احمق ہے۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ قانون کہ کوئی بھی چیز بیک وقت خود بھی اور کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس کو عربی میں مبدأ الہویہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مثلا یہ کہ کوئی بھی چیز وہ بیک وقت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی دو چیزوں سے خالی ہو جن سے خالی ہونا ممکن نہیں، جو آپس میں بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی چیز بیک وقت میں زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ چیز یا زندہ ہوگی یا مردہ ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چیز نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، دونوں میں سے ایک ہونا تو لازمی ہے۔ اس کو عربی میں مبدأ الثالث المرفوع کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک مبدأ السببیہ ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ عقلی چیزیں جو اللہ رب العزت نے انسان کی کو عطا کر رکھی ہیں، یہ اگر نہ ہو تو انسان تو احمق ہے۔ شریعت انہی چیزوں کی بنیاد پر تو سمجھی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہی جیسے آنکھ میں دیکھنے کی قوت ہے، اس طرح ہی یہ وہ عقل کی قوت ہے جس کی بنا پر انسان وحی کے نور کو سمجھتا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ ان اولیات سے اور مبادیات سے استدلال کے خلاف نہیں، اور نہ ہی شریعت کبھی ان چیزوں کے خلاف آئی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ میں اختلاف اس بات کا ہے کہ وہ عقل جس جو صریح عقل نہیں ہے، عقل کے ان اولیات میں سے نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو حقیقت میں اوہام ہوتے ہیں ان کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس عقل کے خلاف ہے، اس عقل کے خلاف نہیں ہے جو ایک فطری عقل ہے، یا اللہ رب العزت نے صحیح سالم شخص کو عقل دی ہوتی ہے جو مجنون اور عقل مند میں فرق کرتی ہے، اس عقل کے خلاف نہیں۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ کہا ہے افلا تعقلون افلا یعقلون، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اس کے خلاف ہوں؟ اسی طرح اہل السنہ والجماعہ فطرت سے بھی استدلال کرتے ہیں، جیسے انسان کی فطرت میں کہ انسان انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان فطرتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ خالق کو اوپر کی جانب ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت عرش پر ہے، اسی لیے انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن فطرت سلیمہ اور
صریح عقل، یہ فرعی مصدر ہے. کتاب و سنت اور اجماع یہ اصولی مصدر ہے، جبکہ یہ اساسی مصدر کہہ لیں، جبکہ عقل اور فطرت ان دونوں کو فرعی مصادر کہا جاتا ہے. مؤلف نے یہاں ان دونوں چیزوں کو ذکر نہیں کیا. اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں کہ عقیدے کے جتنے مسائل تھے وہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں متفق علیہ تھے. یہ ہمارے موضوع سے ذرا باہر کی بات ہے، لیکن یہ بات غلط لکھی ہے. ایسی بات نہیں ہے. عقیدے کے سارے مسائل ایک مقام اور ایک مرتبہ کے نہیں ہیں، ایک مرتبے کے نہیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اہل السنہ والجماعہ متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اہل السنہ والجماعہ کا بھی اختلاف تھا. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا ہے. میں ایک دو مسئلے ذکر کر دیتا ہوں. مثلا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اہل السنہ والجماعہ میں صحابہ کرام میں اس بات کا اختلاف تھا. اسی طرح قرآن کریم کا تعویذ لٹکایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اہل السنہ والجماعہ میں اس کا اختلاف تھا. اس طرح مثال کے اسی طرح کسی سے دم، ایسا دم جو شرک وغیرہ پر مبنی نہ ہو، کسی سے اس کا مطالبہ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں یہ ایک اختلافی مسئلہ اہل السنہ والجماعہ کے مابین. اسی طرح جو کافر ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ نہیں؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اختلافی مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں؟ اختلافی مسئلہ ہے. اسی طرح مثلا قیامت والے دن جو سور پھونکا جائے گا وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا یا 3 مرتبہ؟ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس طرح کتنے مسائل ایسے ہیں جن میں اہل السنہ والجماعہ کے مابین بھی اختلاف ہے یا صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہوا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی چیز میں اختلاف نہیں تھا یہ صحیح بات نہیں. ہاں البتہ یہ اختلاف جزوی چیزوں میں، یہ ان چیزوں میں اختلاف نہیں ہے جو عقیدے کے اصول ہیں، بڑے بڑے کبار مسائل ہیں، ان چیزوں میں یہ اختلاف نہیں. دوسری فصل کی طرف منتقل ہوتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں منہج اہل السنہ والجماعہ فی الاستدلال، اہل السنہ والجماعہ کا استدلال کرنے میں منہج. فرماتے ہیں یراد بمنہج الاستدلال الاصول والقواعد والطریقۃ التي يتم بها تلقی الدین. کہتے ہیں منہج استدلال سے مراد وہ اصول اور قواعد مراد ہیں جن کے ذریعے سے دین لیا جاتا ہے اور عقیدے کو ثابت کیا جاتا ہے اور نصوص شرعی سے احکام کا استنباط کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے ہاں منہج استدلال درج ذیل قواعد پر اس کی بنیاد ہے. نمبر 1 یہ حصر الاستدلال فی کتاب اللہ عز وجل وما صح من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اہل السنہ والجماعہ وہ کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں استدلال کو محصور کر دیتے ہیں. تو مصادر تلقی صرف اور صرف وہ ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں، اور تمام اہل السنہ والجماعہ کے ہاں مصدر تلقی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہے. کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کے حق میں جن چیزوں پر دلالت کرتے ہیں اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اسی کا عقیدہ اپناتے ہیں، اور جس پر کتاب و سنت دلالت نہیں کرتے تو نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کتاب و سنت اپنی ادلہ سمیت عقیدے کے مسائل پر مشتمل ہے. تو تمام لوگوں پر ان مسائل کو کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تمام لوگوں پر واجب ہے. نمبر 2 کہتے ہیں العمل بكل ما صح من الادلة الشرعية دون تفریق بین اخبار الاحاد وغیرها. کہ تمام صحیح شرعی ادلہ پر عمل کرنا خبر احاد اور دیگر احادیث میں فرق کیے بغیر. اس سے متعلق ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں. نمبر 3 التقید بفہم السلف الصالح، سلف صالحین کے فہم میں مقید ہو جانا، یعنی سلف صالحین کا جو فہم تھا اس سے باہر نہیں نکلنا. فرماتے ہیں فإن أجدر الناس بالصواب وأولاهم بالحق من كان متبعا لطریقۃ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ درستگی کے سب سے زیادہ لائق لوگوں میں سے اور حق کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے فہم سے متقید ہو.
کیونکہ صحابہ کرام اس امت میں سے سب سے زیادہ اچھے دلوں والے تھے، علم کی گہرائی رکھنے والے تھے، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ اس وقت حاضر تھے، وہ اسباب نزول کو جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا، اور مراد آپ کی اس کی خبر رکھتے تھے۔ نمبر 4، الایمان بالنصوص علی ظاہرها ورد التأویل، قرآن و سنت کی نصوص کے ظاہر پر ایمان لانا اور تعویل کو مسترد کر دینا۔ فرماتے ہیں فالواجب فی النصوص اجراؤها علی ظاہرها المتبادر من کلام المتکلم، نصوص میں واجب یہ ہے کہ اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے جو متکلم کے کلام سے متبادر ہو رہا ہے، اول وہلہ میں جو سمجھا جا رہا ہے اس ظاہری معنی پر رکھا جائے۔ واعتقاد ان هذا المعنى هو المراد المتکلم، ہوا مراد المتکلم، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہی معنی متکلم کی مراد ہے، وان نفیہ یکون تکذیبا للمتکلم، اور اس کی نفی کرنا یہ متکلم کو جھٹلانا ہے، او اتہاما له بعدم القدرۃ علی البیان، یا اس پر یہ تہمت لگانا کہ وہ بات اچھی طرح کر نہیں سکتا۔ والنصوص الشرعیۃ نصوص ہدایت ورحمت، جبکہ شرعی نصوص تو رحمت و ہدایت کی نصوص ہیں، لا نصوص اضلال، نہ کہ گمراہ کرنے والی نصوص ہیں۔ فلو قدر ان المتکلم اراد من المخاطب حمل کلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الارشاد والہدایہ، اگر ہم یہ فرض کر لیں، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ متکلم نے مخاطب سے یہ ارادہ کیا ہے، مخاطب سے وہ یہ چاہتا ہے کہ مخاطب اس کے کلام کو کلام کے ظاہر کے علاوہ کسی اور معنی پر محمول کر لے بغیر کسی قرینہ و دلیل کے، تو یہ تو بات سے جو ارشاد اور ہدایت کا مقصود ہوتا ہے اس کے منافی ہوگا، بلکہ وَلَكَانَ تَرْكُ الْمُخَاطَبِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْخِطَابِ خَيْرًا لَهُ وَأَقْرَبَ إِلَى الْهُدَى، بلکہ اس صورت میں تو مخاطب کو ایسے ہی چھوڑ دینا، اس سے بات نہ کرنا، یہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہدایت کے زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 5، السکوت عما سکت عنہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں سے خاموش رہنا جن سے اللہ اور اس کے رسول خاموش رہے ہیں، ہر وہ مسئلہ، شرعی مسئلہ، خاص کر عقیدہ کے مسائل، ان میں سے کسی میں بھی کوئی نفی یا اس بات کا کوئی بھی حکم صادر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ دلیل نہ آ جائے۔ جس کی دلیل آ جائے اسے مان لیا جائے گا، جس کی دلیل جس کی نفی کر رہی ہو اس کی نفی کی جائے گی، اور جس کی نفی یا اس بات کچھ نہیں آیا وہاں ہم ٹھہر جائیں گے، کچھ بھی حکم نہیں لگائیں گے۔ نمبر 6، تجنب استخدام الالفاظ البدعیہ، بدعتی الفاظ کو استعمال کرنے سے اجتناب کرنا، جیسے جوہر، عرض، جسم اور اس جیسی چیزیں، کیونکہ درست بھی ہو سکتی ہیں، ان کا درست معنی بھی لیا جا سکتا ہے، غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ شریعت کے معنیوں میں ہی کمال ہے اور وہی کافی ہیں، شریعت کے الفاظ میں ہی کمال ہے اور وہی کفایت کرنے والی ہیں۔ نمبر 7، نفی وقوع التعارض بین العقل السلیم و بین نصوص الشرع، عقل سلیم اور شریعت کی نصوص میں تعارض واقع ہو جانے کی نفی کر دینا، یعنی کبھی بھی عقل اور قرآن و سنت یہ ٹکرا نہیں سکتے۔ فمما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتها لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة، کہتے ہیں ان چیزوں میں سے جن کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی نصوص جو اپنی دلالت میں صریح ہیں، معقولات میں سے کوئی بھی چیز کبھی بھی ان سے ٹکرا نہیں سکتی۔ فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل فسببه فساد في العقل أو ضعف في النقل، اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے لگتا ہو کہ عقل اور نقل میں یہاں تعارض ہو گیا ہے، تو اس کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہوگا یا پھر وہ نقل ہی ضعیف ہوگی، ثابت ہی نہیں ہوگی۔ مؤلف نے یہاں کئی ایک قواعد ذکر کی ہیں جن پر اہل سنہ والجماعہ کے منہج استدلال کی بنیاد ہے۔ استدلال ہوتا ہے دلیل کو طلب کرنا، آپ جو مسئلہ جاننا چاہتے ہیں اس مسئلے پر دلیل طلب کرنا یا ایک چیز سے دوسری چیز جاننے کی تگ و دو کرنا، اس کا نام استدلال ہے۔
مؤلف حافظہ اللہ نے یہاں کئی ایک قواعد ذکر کی ہیں. ان قواعد کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل السنہ والجماعہ کا منہج استدلال بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے. اس استدلال میں قرآن و سنت کے ادب کو ملحوظ بھی رکھا گیا ہے اور عربی اسلوب کو ملحوظ بھی رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے فہم کو بھی ملحوظ رکھا گیا. یہ تین بنیادی چیزیں. اور اہل السنہ والجماعہ قرآن و سنت سے استدلال کرنے والے شخص کو استدلال سے پہلے کچھ اس کو ایسی تیاری کروا دیتے ہیں، کچھ اس کی ایسی ذہن سازی کر دیتے ہیں جس سے استدلال میں غلطی کے امکان کم ہو جاتے ہیں اور انسان قصداً غلطی سے اجتناب کرنے کی ہی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ قرآن و سنت سے استدلال کرنے سے پہلے استدلال کرنے والے کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ مخلص ہو جائے اپنے اس استدلال میں. اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اس مسئلے کی جانکاری حاصل کرنا ہو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، نہ کہ اس کا مقصد اپنے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنا یا علماء سے مناقشہ کرنا یا شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہو. تو اہل سنہ والجماعہ اسے تلقین کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات سے وہ جدا ہو جائے، استدلال کرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دے، دلیل کی تعظیم کرے، خرد کر دے قرآن و سنت کے، اور خالصتاً اللہ رب العزت سے ہی دعا کرے اور اسی سے ہی امید لگائے کہ وہ مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور اپنے اندر اس کے ساتھ وہ اہلیت پیدا کرے جس سے کوئی اس لائق ہو سکتا ہے کہ وہ استدلال کرے. جب اس میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے اور یہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو پھر اسے اجازت دے دی جاتی ہے کہ تم قرآن و سنت کی نصوص سے استدلال کر سکتے ہو. اہل السنہ والجماعہ کے جو نصوص کا انداز ہے یہ چند قواعد پر مشتمل ہے، جیسا کہ مؤلف نے یہاں نقل کیا ہے. مؤلف نے یہاں چند چیزیں ذکر کی ہیں، چند ایسی ہیں جو مؤلف ذکر کر دیتے تو بات مزید خوبصورت ہو جاتی. نمبر ایک یہ کہ ہر طرح کی دلیل کو تسلیم کیا جائے گا. نمبر دو یہ کہ شریعت کے ظاہری نصوص کا اعتبار کیا جائے گا، اور قانون اور قاعدہ یہی ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر پر ہی رکھا جائے گا. نمبر تین یہ کہ محکم دلائل کو اصل بنایا جائے گا اور متشابہات کو محکم دلائل کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عقل اور نقل میں کہیں کوئی ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہو تو نقل کو مقدم کیا جائے گا اگر نقل صحیح سند سے ثابت ہو جائے، اور دونوں میں تطبیق دی جائے گی، اور ان دونوں کو ایسی صورت پر باقی نہیں رہنے دیا جائے گا جس سے وہ ٹکراتی نظر آ رہی. عربی زبان کے اسالیب اور مفاہیم، عربی زبان کے اسالیب اور طرز کا اعتبار کیا جائے گا، اور قرائن اور سیاق و سباق کلام کا، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی. تمام نصوص کو جمع کیا جائے گا. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ ایک مسئلے پر ایک دلیل لے لی اور دوسری دلیل کو ترک کر دیا. اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ایسا کرنے سے بہت بڑی بڑی غلطیاں لازم آتی ہیں اور بڑی بڑی غلطیوں کا دروازہ کھلتا ہے. کسی بھی ایک مسئلے پر استدلال کرنے کے لیے اس مسئلے سے متعلق تمام نصوص جمع کر لی جائیں گی. اگلا نقطہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ استدلال میں سلف صالحین کے فہم کا اعتبار کرتے ہیں، اس فہم سے باہر نہیں نکلتے جو فہم صحابہ کرام حاصل نہ کر سکے، یا وہ فہم نہیں حاصل کرتے جو صحابہ کرام کے فہم سے ٹکرا رہا ہو.
اگر ہم ان تمام چیزوں کی تفصیل میں جائیں تو بات بہت زیادہ طویل ہو جائے گی. میرا نہیں خیال تھا کہ بات اتنی لمبی ہو جائے گی. میرا یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ ہم اس 1 گھنٹے میں دونوں چیزوں پر کافی تفصیلی بحث کر لیں گے، گفتگو کریں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی اس کی تفصیل میں داخل ہو جائیں اور باقی چیزیں چھوٹ جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے جو کچھ ذکر کیا ہے اسی میں کفایت ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.